بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام آزر تھا، بعضوں نے کچھ اور کہا ہے۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولی وہ گھر بت پرستیوں کا گہوارہ تھا۔ آپ کے والد جس کا نام آزر تھا وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور اس کو بازاروں میں جا کے فروخت کرتے اور اسی کی پرستش بھی کرتے۔ کبھی کبھی تعجب ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیسا ان لوگوں کا ایمان اور کیسا عقیدہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے خدا بناتا ہے، اسی کو بیچتا بھی ہے اور اسی کو پوجتا بھی ہے۔ کبھی کبھی تعجب ہوتا تھا آپ کو۔ اور آپ جس قوم میں پیدا ہوئے، آپ کی قوم بت پرستیوں میں مگن تھا۔ ان کا بھی یہی معاملہ ان کی قوم کا بھی تھا کہ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے اور اسی کی پوجا کرتے، اسی کی عبادت کرتے۔ بارہا تعجب ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے افراد پہ، اپنے والد پہ، اپنے خیش و اقارب پہ، اپنی قوم پہ، کہ یہ کیا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خیر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کے اعلان کرنے کا حکم ہوا اور ایک اللہ رب العزت پر یقین لانے کی لوگوں کو ترغیب دینے کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے والد کو اور اپنے خیش و اقارب کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی، اللہ رب العزت کے ایک ہونے اور اسی کی عبادت کرنے کی ترغیب دینی شروع کر دی۔ پھر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے ہی پہلے بغاوت شروع ہوئی۔ جب آپ نے اپنے والد کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں، اسی کے آگے طرح طرح کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جو مالک حقیقی ہے، جو اللہ رب العزت ہے، وہ تو ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور وہ سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہم سب کا خالق ہے۔
یعنی اللہ کے ایک ہونے کی ترغیب اپنے والد کو دی۔ پھر کیا تھا؟ آپ کے والد نے کہا ابراہیم خبردار، اگر تو نے ایسی بات کی تو میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اتنے پتھر ماروں گا کہ تجھے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے والد کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی سے مرادیں مانگی جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان سے سخت ناراض ہوئے اور ایک دن ان سے کہا کہ خبردار، نکل جاؤ تم میرے گھر سے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ اتنے پتھر ماروں گا کہ مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بے دخل کر دیے، اس جرم میں کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین لوگوں کے دل کے اندر رکھنے کے لیے بتاتے تھے کہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھو، لوگوں کو یہی سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو اپنے والد سے فرمایا کہ میں تو آپ سے دور ہو رہا ہوں، آپ کے گھر سے نکل رہا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا اور سلامتی کی دعا کروں گا۔ اور وہ گھر سے نکل گئے۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، چپے چپے میں آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ لیکن پھر کیا تھا؟ ساری قوم کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور ہماتن دین کی خدمت میں مشغول رہے۔ لوگوں سے آپ کہتے رہے کہ جس معبود کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اسی کی عبادت کرتے ہو، یاد رکھو کہ یہ خدا نہیں ہے اور یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ تمہاری مرادوں کو پوری کر سکتا ہے، تم اسے چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا نبی مانو، اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی ہے۔ گھر گھر جا کر، ہر فرد کے پاس جا کر جہاں تک ہو سکا آپ نے ایمان کی لوگوں کو دعوت دی۔ تو ہر زمانے میں لوگ ایمان کی دعوت دینے والے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب لوگوں نے آپ کی دشمنی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو، تم کھلم کھلا میرے باپ دادے کے دین کو غلط کہتے ہو، میرے دیوتاؤں کو غلط کہتے ہو، میرے بت خانے کو بھی غلط کہتے ہو۔ یاد رکھو کہ سنگین سزا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بھی نہ کسی کا سنا اور اللہ رب العزت کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک وقت آیا
کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ لوگ کہنے آئے کہ آج میلے کا دن ہے، چونکہ ان کے یہاں ایک دن ہوتا تھا جو اس دن میلہ لگتا تھا۔ ان کی قوم ان کے پاس آئی اور کہا کہ چلیے آج میلے کا دن ہے۔ چنانچہ وہ بیمار ہونے کا بہانہ کر لیا اور وہ نہیں گئے، سارے لوگ چلے گئے، لیکن لوگ اس طرح گئے تھے کہ اپنے اپنے گھروں سے اچھے اچھے کھانے بنا کر بت خانے میں ہر ایک بت کے پاس کھانا رکھ دیا تھا اور وہ لوگ چلے گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو ہاتھ میں کلہاڑی لی اور بت خانے کی طرف چل دیے۔ اس بت خانے میں بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی تمام کو کلہاڑے سے توڑ کے برباد کر دیا، اور توڑنے سے پہلے سارے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے سامنے میں جو یہ کھانا رکھا ہوا ہے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہارے منہ میں، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہیں بولے یا وہ کہیں کھائے؟ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بتوں کو توڑ کر اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کاندھے پہ کلہاڑی لٹکا دیے اور وہاں سے بت خانے سے واپس آ گئے۔ جب سارے لوگ میلے سے آئے اور بت خانہ گئے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو قیامت بپا ہے۔ سبھوں نے کہا یہ کسی کا کام نہیں، یہ ابراہیم کا کام ہے۔ ان کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ یہ تم ہی کیے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کیا ہے، یہی لوگ آپس میں، یہی مورتیاں، یہی معبود آپس میں لڑائی کر کے، اور دیکھ رہے ہو ایک جو بڑا ہے وہ سب کو توڑ تاڑ دیا ہے، سب کو کان کپاڑ جھاڑ دیا ہے، سب کا سر پیر توڑ دیا ہے، یہ اسی کا کام ہے، اسی بت کا کام ہے بڑے والے کا، میں نے نہیں کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ پتھر کا بت یہ کسی کو کیسے توڑ سکتا ہے، اور تم ہی اس کے ساتھ جو ہے یہ کام کیے ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ایک ہونا لوگوں کو اقرار کروانے کا وقت تھا۔ کہا کہ دیکھو، جس معبود نے، جس پتھر کے معبود کو تم پرستش کرتے ہو، اس کی یہ اپنے بدن کی مکھی بھی بھگا نہیں سکتا، تو پھر تمہیں کیا دے گا؟ یہ ایسے معبود کو چھوڑو، ایسے بت کو چھوڑو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، پھر تمہیں نجات ملے گا، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے دردناک عذاب ہوگا اور تجھے بھگتنا پڑے گا، تم لوگوں کو، اس قوم کی لوگوں کو۔ چنانچہ سارے قوم کے لوگ ان پر برہم ہوئے، ان کو سخت برا بھلا کہے۔ تو دیکھیے، جو دین کی محنت کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سرخرو اور اس کی عزت کو بڑھاتا ہے اور اس کو سرخرو کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی یہ عزم لیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے اچھائی پر عمل کریں، برائی کو چھوڑیں، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر پکا یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر اور ایک اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔